میک اٹ ایزی ون کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ بارڈر پر کیسے ہوتی ہے؟ ایران سے جو تیل اور جو ایرانی سامان اسمگل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ماشیل میں جاتا ہے، پھر اسے دالو بندیل منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے مختلف گاڑیوں اور بسوں کے ذریعے ایرانی سامان کو پاکستان بھر میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ اسمگلر کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے اور یہ مافیا کس طرح کام کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ ماشکیل کے راستے ہوتی ہے۔ یہ پاک ایران سرحد پر واقع ضلع واشو کی تحصیل ہے۔ یہ تحصیل اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کوئٹہ سے یہاں پہنچنے میں تقریباً 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 70 سے 80 ہزار تک ہے۔ ماشکیل جانے والی سڑک بھی کچی اور انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس سڑک سے آگے 3 روٹ نکلتے ہیں، تینوں روٹ ایران تک جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک روٹ کے ذریعے انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے اور یورپ جانے والے پاکستانی اکثر اسی روٹ سے جاتے ہیں، پھر ایران، ترکی اور یونان کی سرحد کو کراس کر کے آگے جاتے ہیں۔ دوسرے راستے پر ایرانی تیل اور دوسری اشیاء اسمگل کی جاتی ہیں۔ ان راستوں پر سفر کرنے والے پاکستانی اور ایرانی باشندے ایک دوسرے کے حکام سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے پاس روزگار کے صرف 2 ہی ذریعے ہوتے ہیں، ایک تو مقامی طور پر پیدا ہونے والے کھجور، جبکہ دوسرا کاروبار ایرانی سامان کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ یہاں کی تقریباً ساری ہی آبادی ایرانی سامان کی تجارت سے وابستہ اسمگلنگ کے انتہائی خطرناک گھنونے جرم میں ملوث ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی یہاں کوئی چیک پوسٹ ہی نہیں، یہاں گاڑیوں میں بیٹھ کر سیکیورٹی اہلکار گشت کرتے رہتے ہیں۔ اہلکاروں کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کر پاتے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کام کے ساتھ بڑے بڑے مافیاز منسلک ہیں اور ان میں سے کوئی ان سے پنگا نہیں لینا چاہے گا۔ اس کی دوسری وجہ یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کا نہ ہونا ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں اکثر لوگوں کا روزگار ایران سے سامان اور ایرانی تیل اسمگلنگ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ صرف ماشکیل کے لوگوں کا ذریعہ معاش نہیں بلکہ یہ سلسلہ گوادر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی تمام آبادی اسمگلنگ کرنے پر مجبور ہے۔ ایران سے اسمگلنگ کے لیے چھوٹی نیلی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ ان گاڑیوں کو مقامی زبان میں زمبار کہا جاتا ہے۔ انڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز بہت بار دیکھی ہوں گی جن میں یہ سینکڑوں گاڑیاں بارڈر کراس کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک اور کچے اور ریتلے علاقوں سے گزر کر یہاں سفر کرتے ہیں۔ ایران سے اسمگلنگ میں جان کا خطرہ ہونے کے باوجود لوگ یہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ایران کے بارڈر سے اسمگلنگ کرنے پر یہ افراد دن کا 3 سے 4 ہزار یا بعض اوقات 10 ہزار روپے بھی کما لیتے ہیں، لیکن اگر بارڈر بند ہو تو ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ شبر زیدی کے مطابق یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ 1 لیٹر ایرانی پیٹرول پر تقریباً 180 روپے تک کا منافع آرام سے مل جاتا ہے۔ ایران سے اسمگل ہونے والا سامان کراچی میں یوسف گوڈ، ناردرن بائی پاس اور لیاری میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے اتوار بازاروں اور راولپنڈی کے ننکانی بازار اور باجوڑ پلازا میں یہ سامان تھوک کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ عام طور پر ایران سے آنے والا سامان پاکستان کی سامان کے نسبت انتہائی سستا ہوتا ہے۔ کھانے کا ایرانی تیل بھی پاکستان سے سستا ملتا ہے۔ پاکستان میں گھی کی کم سے کم قیمت 400 روپے کلو ہے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی کھانے کا تیل 60 سے 100 روپے لیٹر میں مل جاتا ہے۔ اس طرح ایرانی چاکلیٹ بھی پاکستانی مارکیٹ کی نسبت سستے مل جاتے ہیں۔ بلوچستان میں ریفائنڈ آٹا 180 سے 200 روپے کلو تک مل جاتا ہے، لیکن ایرانی آٹے کی قیمت 25 سے 30 روپے کلو ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسمگلنگ اتنی آسان کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کی عالمی منڈیوں میں پابندی اور ان پابندی کی وجہ سے ایران کا اکثر کاروبار اسمگلنگ کے سر پر ہی چلتا رہتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں ایرانی سامان اسمگل ہو کر جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بارٹر سسٹم اور مقامی کرنسی میں تجارت ہے۔ بلوچستان میں اور ایران کے درمیان اسمگلنگ کرنے والے لوگ اکثر یہاں سے سامان لے جاتے ہیں جن کا ایران میں تبادلہ کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ جو ایران کا بارڈر ہے یا صوبہ لگتا ہے اسے سیستان بلوچستان کہتے ہیں۔ وہاں بھی بلوچ لوگ آباد ہیں جنہیں ایرانی بلوچ کہا جاتا ہے۔
ईरानी बलोच अक्सर अफगानियों की तरह इलाज की गरज से पाकिस्तान आते हैं। कभी कभार तो ये लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में भी नज़र आ जाते हैं। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान से वहाँ भी कोई उठ के जाता होगा। तो जनाब इसका जवाब है कि ईरानी बलोच यहाँ से बहुत कुछ खरीद कर ईरान का रुख करते हैं। ये ईरानी बलोच पाकिस्तान की मार्केटों से मसाला जात खरीद कर जाते हैं। पाकिस्तान के होल सेल डीलर भी इनकी पैकिंग ईरानी डिमांड के मुताबिक करते हैं। इसके अलावा जीन्स की पैंट और दीगर अशिया भी पाकिस्तान से ईरान स्मगल होती हैं। ईरान से जो डीजल स्मगल होता है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 30 से 40 रुपए फ़ी लीटर ख़रीदा जाता है और स्मगलर का 1 लीटर पर 10 से 15 रुपए का खर्चा आ जाता है। इसके ऊपर जो पैसे बनते हैं जिससे वो फ़रोख्त करते हैं उनका वो मुनाफा तस्वुर होता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक स्मगलर सिर्फ ईरानी तेल की स्मगलिंग से माहाना 30 अरब रुपए तक कमाते हैं। ये सालाना 36 अरब रुपए बनते हैं। ईरान से स्मगलिंग के कौमी ख़जाने में टैक्सेस, ड्यूटीज़ और लेवीज़ की मद में 50 अरब रुपए के करीब का नुकसान होता है। FBI के अंदाज़ों के मुताबिक ईरान और बलूचिस्तान के दरमियान स्मगलिंग का हजम तकरीबन 2 अरब अमरीकी डॉलर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सख्त एक्शन के ऐलान के बाद हुक्काम हरकत में आ चुके हैं। डेरा गाजी खान में पंजाब बलूचिस्तान की सरहदी चेक पोस्टों पर सख्ती की जा रही है जिनके ज़रिए ईरानी अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम की जाएगी। इन इक़दामात के अगरचे स्मगलिंग कम होगी लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के मकामी अफराद का ज़रिया मुआश के लिए हुकूमत क्या इक़दामात करने जा रही है और क्या ये स्मगलिंग सब के लिए बंद होगी या ताकतवरों को खुली छूट होगी। इसका अंदाज़ा तो अगले चंद हफ्तों में नज़र आ जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएँ ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो।